أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو نشست ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا عہد جدید کا عظیم سال، اور آج کی اس بارات کے دولہا ہیں ہمارے خالد محمود خان صاحب، جنہوں نے آٹو بایوگرافی لانگ واک فریڈم نیلسن منڈیلا کی اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. اور آج کی اس محفل کی صدارت فرمائیں گے چیمبر خواجہ کے صدر چودھری غلام اختر صاحب. میں آپ سب بھائیوں کا دل کے تھا گہرائیوں سے تھنکرز فورم کے لحاظ پر خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں. اور بلا تاخیر کیونکہ ہماری یہ بزنس فورم، یہ جو ہمارا تھنکرز فورم ہے، اس کی روایت یہی ہے کہ وقت پہ کام شروع ہوگا اور وقت پہ ختم ہوگا. اس لیے لمبی چوڑی بات کی بجائے میں جناب صدر چودھری غلام اختر صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں تشریح کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. محترم جناب خالد محمود صاحب، کمشنر ان لینڈ ریونیو، معززین معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم. اگر ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، کبھی لوگ نامور قومی رہنما بنے جنہوں نے اپنے ان اصولوں پر سودے بازی نہیں کی جو ان کی قوم کی بہتری اور فلاح کے لیے ضروری تھی.
ان کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا، جو کہہ دیا سو کیا۔ سقراط نے اپنے نظریات کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا، مگر راہ فرار اختیار نہیں کی۔ آج ہمارے موضوع بحث ایک ایسی عظیم سیاسی شخصیت ہے جو کسی تفصیلی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس دنیا اس عظیم سیاسی شخصیت کا نام نیلسن منڈیلا ہے۔ اس عظیم قومی رہنما نے اپنی جوانی سے لے کر اپنی عمر اپنے ملک اور اپنی قوم کی آزادی کے لیے جدوجہد میں صرف کر دی۔ اسے اپنے بیوی بچوں اور خاندان سے الگ رہ کر بار بار قید و بند سے گزرنا پڑا۔ اس کے آخری 27 برس تو مسلسل جیل میں گزرے۔ وہ ایک قانون دان اور لا گریجویٹ تھا، مگر سفید فام سامراجیوں نے جزیرہ روبن میں اس سے عادی مجرموں کا سر سلوک کیا اور مزدوروں کی طرح بوجھ اٹھایا۔ اس کے باوجود اس کے پائے استقامت میں کبھی لرزش نہ آئی۔ وہ عزم و ہمت کا پہاڑ ثابت ہوا۔ وہ بے پناہ سیاسی شعور اور عمرانی فراست سے بہرور تھا۔ جب گرم لوہے پر ضرب لگانے کا وقت آیا تو اس بات کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھیوں کی طرف سے بک جانے کا الزام بھی لگایا جا سکتا ہے، اس نے جیل میں رہ کر گورے حکمرانوں سے گفت و شنید کا ڈول ڈالا۔ صبر و تحمل کے ساتھ تحریک آزادی کو ہلاکت کے اس ٹکراؤ سے بچایا اور آخر کار سفید فام حکمرانوں کو قائل کرنے میں کامیاب رہا۔ وہ یہ بات باور کروانے میں کامیاب ہو گیا کہ جنوبی افریقہ کے لوگوں کو نسل امتیاز کی بنا پر محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی گیا، لوگوں نے اس کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور اس کا باہمہ استقبال کیا۔ اس عظیم سیاستدان نے اپنے ساتھیوں کو بھی قائل کیا کہ اب تشدد کی بجائے مفاہمت اور گفت و شنید کی پالیسی ہی ہماری کامیابی کا راستہ ہموار کرے گی۔ مذاکرات کے کئی دور چلے اور پھر عبوری آئین اور آزادانہ انتخابات کے مراحل طے پا گئے۔ 27 اپریل 1984 کو سیاہ فام جنوبی افریقہ کو پہلی بار زندگی میں ووٹ ڈالنے کی اجازت ملی اور اس کی جماعت افریقن نیشنل کانگریس نے اکثریت سے انتخابات جیت لیے۔ انہی دنوں اس عظیم سیاستدان کو نوبل امن انعام سے نوازا گیا، جو اس کی تشدد سے پاک سیاست کے اعتراف میں دیا گیا۔ 10 مئی 1994 کو نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ اسی روز اس باہمت اور مدبر سیاستدان نے کہا، آئندہ کبھی نہیں اور کبھی نہیں یہ ہوگا کہ یہ خوبصورت سرزمین دوبارہ کسی طرح کے ظلم و ستم سے دوچار ہو۔ اس قدر شاندار کامیابی پر سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو برداشت اور رسپیکٹ کی پالیسی تھی، اس کو اس نے آگے بڑھایا۔ جب وہ صدارت کے منصب پر فائز ہوئے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ سفید فام اقلیت سے گن کر اپنی ذات اور سیاہ فاموں سے روا رکھے گئے ایک ظلم کا بدلہ لیتے، لیکن کمال کشیدگی ضعف کی کہ انتقام نام کی کوئی شے نیلسن منڈیلا کے دل و دماغ سے برآمد نہ ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید وہ جب فتح مکہ ہوا تو جو پالیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکہ کے لوگوں کے ساتھ روا رکھی، شاید یہ سبق نیلسن منڈیلا نے وہاں سے لیا ہوگا۔ برشردار آ کر اس نے کسی سے انتقام نہیں لیا اور اس نے ان گوروں کو معاف کر دیا جو مدتوں سے اس سیاہ فام ہم وطنوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ ان گوروں نے ان کے عہدے نہیں چھینے اور کالے اور گورے کی تمیز ختم کر کے ایک ہم آہنگ قوم کی تعمیر کی بنیاد ڈالی۔ جب ہم اس کے قابل رشک کردار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، اور مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ ہو ظالم ہو یا مظلوم، تو بے اختیار اس طریقی سیاستدان کے لیے داد تحسین کے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں۔ آزادی کی جدوجہد کے دوران اس کی جماعت افریقن کانگریس کی اگلی صفوں میں
جنوبی افریقہ کے مسلمان بھی شامل تھے اور آزادی کے بعد جو پہلی کیبنٹ تشکیل پائی اس میں اس نے 4 مسلمان وزراء بھی شامل کیے اور پاکستان میں جنوبی افریقہ کے سفیر بھی ایک مسلمان کو مقرر کیا. آج ہم جس ریکنسلیشن پالیسی کی بات کرتے ہیں یہ بلا شبہ اسی عظیم سیاسی لیڈر کی وضع کردہ پالیسی ہے اور اس ریکنسلیشن کی پالیسی یہ تھی کہ پہلے ہم اپنی غلطیوں کو قوم کے سامنے قبول کریں اور پھر اپنی قوم سے اس کی معافی طلب کریں اور آئندہ دوبارہ کبھی یہ غلط کام کرنے کا عہد کریں اور عزم کریں. اب ابھی عصمت کی کہانی ختم نہیں ہوئی. کون تھا جو ان کے عرصہ حیات میں ان کے مرتبے کو کم کرتا؟ لیکن انہوں نے اگلے انتخابات میں امیدوار نہ ہونے کا اعلان کر کے دنیا کو ایک بار پھر شرط کر دیا. سیاست سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے فلاحی کاموں کے لیے نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن قائم کر لی اور اس فاؤنڈیشن نے وہ کام ہائی نمایاں سر انجام دیے جو بڑے بڑے سماجی کارکن بھی آج تک نہیں کر سکتے تھے. تاریخ جانتی ہے کہ جب بش نے عراق پر حملہ کرنے کے بعد جب جنوبی افریقہ کا دورہ کیا تو نیلسن منڈیلا اپنے ملک سے باہر چلا گیا. اس نے کہا کہ میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں ایک ایسے شخص کی موجودگی میں اپنے ملک میں رہوں جس نے انسانیت پر ظلم کیا ہو اور میں اور وہ دونوں ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ پیغام تھا ان سامراجی قوت کے لیے جس نے آج پھر انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. الغرض دور حاضر میں دنیا کے 4 کونوں میں نظر دوڑانے کے باوجود سیاسی اور سماجی میدان میں نیلسن منڈیلا سے قد کا اور کوئی انسان اس وقت نظر نہیں آتا. معزز حاضرین کرام، آج وطن عزیز کو پھر ایک ایسے ہی رہنما کی اشد ضرورت ہے. شاید اس سے پہلے اس کی ضرورت کا اتنی شدت سے احساس نہ ہوا ہو جتنا آج ہے. پھر وطن عزیز کو اقبال، محمد علی جناح اور نیلسن منڈیلا جیسے عظیم قومی رہنماؤں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس قوم سے نکل سکیں. آج ہمیں ایسے نوجوانوں اور قومی رہنماؤں کی ضرورت ہے جو قوم میں مایوسی کی بجائے امید کی کرن پیدا کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. کی بنیاد پر نسلی امتیاز اور حقوق و فرائض کا تعین، اصول ریاست و سیاست کا سیاسی باب، لیکن اس کو آج سے 1400 سال پہلے جیسے ہمارے صدر صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات سے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فریقت نہیں. صرف ایک فکرے سے مسلمان دنیا میں، ساری دنیا مسلمان دنیا نے اس کو ختم کر دی. تو آج کے جو ماڈرن دور جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں سامراجیت میں سامراج نے یہ اس چیز کو دوبارہ اچھے طریقے سے روایت کیا جس کو بہرحال یہ ایک افسوسناک پہلو تھا جس کو اس نے نیلسن منڈیلا نے کنٹینیوس اسٹرگل سے اپنے قوم کو دوبارہ اس نے اور پھر سب سے ترا امتیاز یہ کہ اس نے سویت خاں اور اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے ملک کو بچا لیا. افریقہ میں زمبابوے نے گوروں کو باہر نکالا اور اپنے ملک کو تباہ کیا کیونکہ اکانومی ان کے پاس تھی، سارا کچھ ان کے پاس. لیکن اس نے یہ اس کا بڑا پن تھا کہ اس نے یہ ظلم اپنے ملک پہ نہیں کیا کہ اس نے گوروں کو اس طرح نہیں کیا جو گوروں نے کالوں کے ساتھ کیا اور اپنے ملک کو بچا لیا. میں سمجھتا ہوں یہ اس کا سب سے بڑا اسٹیٹس مین شپ اس کی جو تھی وہ یہ تھی کہ اس نے بدلے کی بجائے اس نے یہ کام کیا. اب میں دعوت خطاب دوں گا اپنے میر فاروق ماہر صاحب کو. ہمارے بزرگ دوست ہیں، چیمبر کے عہدے دار تھے. میں ان کی انگریزی دانی پہ بھی ناز ہے اور کانٹینٹ اور میننگ کے ساتھ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اور جوان سال ہیں، جوان ہمت بھی ہیں. ابھی بہت سے آئے ہیں سیدھے اور ابھی ہم ان سے چاہیں گے کہ یہ آج کے موضوع پہ کچھ بات کریں. جناب فاروق ماہر. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. وہ جب بیس لوڈ ہو جاتا ہے تو پریشر بڑھ جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی بیس لوڈ کر اندازہ نہیں کہ میں گل کی کرنی ہے مگر انہوں نے ایک ٹوکو پا دیتا ہے کہ بڑی اونچی گل کریں گے. All I'm going to say is something about Nelson Mandela. But before I get into that mode, I usually forget
thank people, which most of us don't do. We have to learn to thank people first. I have to make it a point to especially thank Mr. Asad Ijaz. I don't know how far he's going to manage to carry on doing what he's doing, but he, I hope, is laying the foundation stone of an intellectual development and intellectual exercise in Sialkot. The attendance is still in its infancy, and obviously you can see the people attending are only those who are either interested or who are friends or who would like to support him and support us for doing the job that he's doing. But the fact remains that Sialkot is a very exceptional city, and it has always had a very well-defined intellectual level. Its teachers and its professors have always been in the limelight of social life and the society of Sialkot. Unfortunately, over the past 15, 20 or so years, this has declined. And as you can see, that only die-hard people like Professor Ijaz Bhatt or Professor Mudabbir and the others like him take the time out to attend these functions. These are the functions that the common man of Sialkot cannot attend, but the people who have any claim to being intellectuals or who have claim to have ideas of their own or who claim to have opinions of their own, they must come and participate in this. And through this we can develop an intellectual culture within Sialkot, revive it. All the teachers and all the professors in the schools and in the colleges, they must be approached and they must be asked and requested and even pleaded if need be to become a part of this effort. And I would give full marks to Asad Ijaz for this and to the Thinkers Forum. Thinkers Forum. Now, Thinkers Forum is a thoda sa misnomer hai, because most of us have stopped thinking. We as a nation have stopped thinking. You see, within the matter of few minutes, we have spoken about the Prophet and we have spoken about Islam. And we've come here to speak about Mandela, but we are taking credit for everything that Mandela may have done or said. Because our thinking stops there. We have stopped thinking in terms of human beings. The greatest message that the Prophet of Islam gave us was La ilaha illallah. And after that, if there is any other message, it is the faith in the last day of judgment. And if after that, there is a clear message to mankind and to the Muslims at large, is that you are all Ibn Adam. He spoke about, Dr. Sahab spoke about black and white. But black and white comes much later on when you begin to hate each other. Before that, he gives you the message that you are all the children of Adam. Meaning that you are brothers, you are sisters. You belong to each other. So the message of Islam and the message of my Prophet, beyond the call to God and to the Quran and to the Prophet of God himself, is the fact that we are all Ibn Adam. And here in the case of Mandela, we have a person who starts off as a warrior, as a volunteer, and he becomes a part of that portion of the ANC that takes up arms, that go into violence mode. He thinks that without going in for violence, we will not be able to achieve our goals. And then within a short period of time, he stays 5 years in jail. And then when they catch on to the other leaders, he goes into a further 18 years of jails. And in that process, the transformation takes place. From a violent man, he becomes a thinking person. And he thinks out the solutions rather than beat out the solutions or use the sword to cut the heads of his opponents. He wins them over. I have two small
everybody knows these lines. Not gold, but only men can make a people great and strong. Men who, for love and honor's sake, stand fast and suffer long. He stood fast and he suffered for 23 years or more. And in that, there was this transformation that was taking place in the world. The American society, through the effort of great people like Lincoln, had already taken a twist from the segregation to a mixed society, to a harmonized interracial society. But unfortunately, in South Africa, the things were going in the other direction. And so, for the African leaders, it became an enigma. They said, look, America is changing. Everybody is now trying to get Lincoln got them out of slavery, and now the rest of America is trying to get the Negro into the civil society. And here in South Africa, we have been told that the white person is superior to the black. And therefore they have to live in an inferior status. They not only have to live in an inferior status, they are not allowed to come to the white man's world. And if he does come to the white man's world, he comes as somebody who is either working in their factories or who's working in their homes as maid servants or things like that. And at the end of the day, yes. And at the end of the day, he goes back to to live in the poverty that the white man is imposing on him. Now this change took place. Nobody expected this change to take place, but it did take place because of this one man. And the world is now much better because of what he achieved. And that is why we are sitting here today to honor this man. And God bless him. Thank you, Farooq Maheshwar, for your illustrious talk. तो अब मैं आता हूँ जनाब खालिद महमूद खान साहब की तरफ, जिन्होंने मंडेला की किताब का तर्जुमा किया है और भाई जान बैठे हैं। आजकल ये सियालकोट में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, तो ये हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि इस तरह का साहिब तहरीर आदमी इस वक्त सियालकोट में तैनात हैं। तो ये जिन्होंने शायर भी हैं, अदीब भी हैं, दानिशर, और उनकी जो बुनियादी तौर पे ही बिलांस टू शोरमोर, वहाँ से इन्होंने अंग्रेज़ी में एम.ए. किया और एट्रीब्यूट ये करते हैं अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने इनको अपनी फारसी और उर्दू और फीकी अद्वियात की तरफ मुतारफ़ कराया। और फिर इन्होंने अपने शौक़ से सिंधी साहित्य की तरफ भी ध्यान दिया। इस लिहाज से ये खश्त ज़ुबान स्कॉलर तो नहीं है, हफ्त ज़ुबान बनते हैं, 7 ज़ुबानों की तरफ इनका है। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी में ये एम.ए. है, सिंधी साहित्य और पंजाबी। ये हफ्त ज़ुबान मैं समझता हूँ कि साहिब तहरीर ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। तो इनकी एक किताब जो इन्होंने टीनेजर के नाम से लिखी, तर्जुमा है वो फैसलाबाद, अब जो यूनिवर्सिटी बन गई है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसकी एम.ए. क्लासेज में उर्दू लिटरेचर में वो उसका सिलेबस का कोर्स मैं समझता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का तर्जुमा किया है, मैं समझता हूँ ये जो फिल्म के मुतलाक़ लोग हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान से नाबलद भी हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ नेल्सन मंडेला की किताब से रोशनी कर सकती जाती है, जो मुतवातर स्ट्रगल के साथ, उसका मैं समझता हूँ पूरी ज़िंदगी मुतवातर स्ट्रगल से इबारत है। और उससे ये रोशनी हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज की दुनिया, ये क्योंकि बात जब बना कहता है कि ये 1500 साल पहले की बात तो वो आसान थी, अब थी, तो वो कंटेम्प्रेरी जब आपको घंटा मिलता है तो आप सोचते हैं कि आज की स्ट्रगल की जाए। आज के लीडरों ने जिसने भी पत्थर फूटे उन्होंने की और सख्तियाँ बर्दाश्त की अपनी एक आइडिया के तौर पर, आइडियालॉजी के तौर पर, आइडियालॉजी उसने बनाई उसको। तो मैं समझता हूँ कि इस बीकन ऑफ लाइफ का, तो मैं अपनी आपके और
जनाब खालिद महमूद खान साहब के चाहूँगा और मैं दावत देता हूँ खालिद महमूद खान साहब को कि वो इस टॉपिक पे ये बात करें। आज के जिसको कहते हैं टी वोटर टेस्ट उनका है, वही आज के स्पीकर हैं। हम सिर्फ उनको समझ लें कि ज़रा चीनी थोड़ी बहुत साफ आगे पीछे करने वाले।